السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے دلوں میں کس قدر آخرت کی فکر تھی، اس تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں صحابہ کرام کی شان زہد و قناعت، صحابہ نے اس دنیا کو کس نظر سے دیکھا، دنیا کی کیا حقیقت تھی صحابہ کرام کی نظر میں، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، دنیا کی حقیقت انہیں سمجھائی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے دنیا کو بڑی حقیر نظر سے دیکھا، کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا، اور ہمیشہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی تھی۔ اس دنیا میں وہ زندگی گزارتے تھے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کے لیے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے سے بڑے خسارے اور نقصان کو برداشت کر لیا، لیکن آخرت کے معمولی نقصان کو گوارا نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہوئے ان کے کندھے کو پکڑ کر کے آپ نے ان کو نصیحت کی۔ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے کو پکڑے اور مجھ سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا کہ ایک اجنبی انسان یا کسی راہگیر مسافر انسان کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارو۔ اس نصیحت کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے تھے اے لوگوں، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے۔ مختلف حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے پانی میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی انگلی میں 1-2 خطرہ پانی لگا ہوگا، تو اس کی انگلی میں جو 1-2 خطرہ پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، باقی جو سمندر کا پانی ہے یہ آخرت ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار گئے، وہاں ایک مردار کنکٹی بکری کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہوئے کہا اس کے کان کو پکڑ کر کے کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، اے صحابہ تم میں سے کون شخص اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء، اے اللہ کے رسول ہم تو اسے فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں، وما نصنع بہ، ہم لے کر کے بھی کیا کریں گے، جبکہ یہ بکری جب زندہ تھی تب بھی اس کے اندر عیب تھا، اس کا کان کٹا ہوا تھا، اب تو یہ بکری مر چکی ہے، تو گویا ہماری نظر میں اس بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہا فواللہ للدنیا اہون اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جیسے تمہاری نظر میں اس کنکٹی مری ہوئی بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کی نظر میں اس سے کہیں
زیادہ گئی گزری ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلاتا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دنیا کی حقیقت کو مختلف انداز سے سمجھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھا، کبھی بھی اس دنیا کو اہمیت نہیں دیا. آپ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب وہ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مکہ والے ان کو پکڑ لیے اور کہا کہ اے صہیب تم یہاں سے جا رہے ہو اور تم یہاں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اب تم نے یہاں پر جو کچھ مال کمایا ہے یہاں کے کمائے ہوئے مال کو ہم تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، تم نے جو کچھ یہاں مال کمایا ہے یہیں چھوڑ کر کے جاؤ. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال ان مکہ کے کافروں کے حوالے کر دیے اور تنے تنہا اپنے ساتھ صرف اپنا دین اور ایمان بچا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے. اپنا واقعہ ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب ربیحا صہیب ربیحا صہیب، اے صہیب تو نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، تو نے اگرچہ اپنے مال کی قربانی دے دی لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر کے تم یہاں آ گئے ہو، تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے ہوئے تھے. افطار کے وقت ان کے سامنے افطاری پیش کی گئی. انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو یاد کیا اور کہا قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی کفن فی بردۃ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. جب ان کو شہید کیا گیا ان کو پورا کفن بھی میسر نہیں ہوا، ایک چادر میں ان کو کفن دیا گیا. جب ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. تو اور اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا، کہا کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا اور میں اب تک زندہ ہوں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں جلدی ہم کو دے رہا ہے. یہ سوچ کر کے وہ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیے. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد و قناعت ہے. اسی طریقے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر میں نکلے گھر سے تو دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. پوچھا من الذی اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اے ابو بکر و عمر کیا بات ہے، کون سی چیز تم کو دوپہر کی اس دھوپ میں تم کو گھروں سے نکلنے پر اور یہاں پر کھڑے ہونے پر مجبور کیا؟ دونوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک کی تڑپ نے ہم کھانا نہیں کھائے ہیں، شدت بھوک کی وجہ سے کھانے کی تلاش میں ہم اپنے گھروں سے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، للذی اخرجنی الذی اخرجکما، جس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. میں بھی بھوکا ہوں اور کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں. واقعہ مشہور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک انصاری صحابی کے یہاں لے گئے اور وہاں کھجور کھائے، پانی پیے، کھانا کھائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے صحابہ تم سے قیامت کی دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم خالی پیٹ گھر سے نکلے تھے، اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت ہم کو کھلائی، شکم سیر ہو کر کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام 1000 صحابہ سخت سردی کے موسم میں خندق کی کھدائی کر رہے تھے اور صحابہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3 دن گزر گئے، 3 دن سے ہم لوگ کچھ بھی کھانا نہیں کھائے تھے، 3 دن سے بھوکے تھے اور اس بھوک کی حالت میں جبکہ ہمارے پیٹ پر پتھر پڑے ہوئے تھے، ایسا سخت سردی کے موسم میں ہم خندق کی کھدائی کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 300 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا. یہ صحابہ گئے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی تھی، ساحل سمندر سے ہمارا گزر ہو رہا تھا،
کہ ہم درخت کے پتوں کو جھاڑ کر کے اور سمندر کے پانی میں اس کو بھگو کر کے اس کو کھاتے تھے، اور اسی لیے اس سریے کا نام سریہ جیش الخرط کہا گیا، یعنی یہ وہ سریہ تھا جس میں صحابہ بھوک کی وجہ سے ان کو درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے اسلامی غزوات میں ایک غزوہ ایسا ہے جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے اندر صحابہ کرام کی حالت کیسی تھی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نکلے، ہمارے پاس سواریاں بہت کم تھی، ایک اونٹ پر 6 لوگوں کی باری ہوتی تھی، ایک اونٹ ہوتا اور 6 لوگوں کے حصے میں آتا تھا، اور ایک آدمی سوار ہوتا، بقیہ لوگ پیدل چلتے تھے۔ اس عرب کی ریگستانی پہاڑی علاقے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیدل چل کر کے ہمارے پیر میں چپل اور جوتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پیر کے ناخن جھڑ گئے اور پیر پھٹ گئے، زخمی ہو گئے، اور ہم اپنے پیر پر چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کر کے چتھڑے باندھے، اور اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت من 70 اصحاب الصفہ، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، صحابہ کرام کو جو مسجد نبوی کے صفہ چبوترے پر رہتے تھے، ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور ان کے پاس مکمل لباس کا بھی انتظام نہیں تھا۔ کسی کے پاس ایک چادر ہوتی، چھوٹی چادر جس کو اپنی گردن میں باندھ لیتے تھے، اور بعض لوگوں کی ایسی چادر ہوتی جو ان کے آدھے پگڑی تک پہنچتی اور بعض کے ٹخنے تک پہنچتی، اور پوری چادر کو اس طرح سے جمع کر کے سمیٹ کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ڈر ہوتا کہ کہیں ان کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اور بعض صحابہ ایسے بھی ہوتے اس اصحاب صفہ میں سے کہ ان کے پاس صرف ازار ہوتی تھی، اوپر کی قمیص نہیں رہتی تھی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ صحابہ کرام کی زہد و قناعت کی گواہی دی۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایسی بے مثال قربانی دی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، اور انہی صحابہ کی ان مثالی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین اپنی اصلی اور صحیح شکل میں ہم تک آج پہنچا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی عظمت کو یاد رکھنا چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے ہمیں صحابہ کرام کی شان میں تنقیص اور گستاخی سے بچنا چاہیے۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں ہیں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین اسلام کی خدمت میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔